أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. معزز خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر بہنیں آج ہم دیکھیں گے سورہ اعراف کا 16واں رکوع آیت نمبر 130 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ اور البتہ اخذنا ہم نے پکڑا، اور البتہ ہم نے پکڑا آل فرعون کو. دیکھیں یہاں جو لفظ آیا ہے اخذنا، اخذنا کے معنی ہوتے پکڑنا، ٹھیک ہے، مگر یہاں خاص طور پر سزا کے معنی میں آیا ہے، یعنی سزا دی ہم نے، پکڑا ہم نے. کس طرح پکڑا، کس طرح سزا دی؟ بالسنین. سنین کس کو کہتے ہیں؟ قحط سالی، خشک سالی. ہاں، اور یہ ہے نا سنین جو ہے یہ سنتن سے ہے. ہاں، سن کہتے ہیں سال کو نا، اور سنین کیا ہے؟ جمع ہے. یعنی کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی ان پر کئی سال تک قحط آیا. پھر اس کے بعد ونقسم اور نقصان، کمی، من الثمرات پھلوں میں سے، اور کمی ہوئی پھلوں میں سے، یعنی کیا ہو گیا؟ ان کی پیداوار کم ہو گئی. اور ہے نا، اور یہ جو لفظ ہوتا ہے ثمرات، یہ پہلے ہم کیا سمجھتے؟ ثمرات مطلب پھل نا، اکثر ہم یہی مطلب سمجھتے تھے نا، لیکن ثمرات کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کی پیداوار. ہاں، ہر قسم کی پیداوار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آگے فرمایا جائے لعلہم، ہاں، تاکہ وہ، شاید کہ وہ، یذکرون، نصیحت پکڑیں، شاید کہ وہ سبق سیکھیں. دیکھیے پیچھے اللہ تعالیٰ، پیچھے جو آیت گزر چکی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بڑے عذاب سے پہلے قوموں کو چھوٹے چھوٹے عذاب میں پہلے مبتلا کرتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں تاکہ وہ کیا کریں؟ نصیحت پکڑیں، سبق سیکھیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہلت دیتے رہتا ہے، چانس دیتے رہتا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر جب انسان سبق نہیں سیکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یکایک اچانک کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے، یعنی پھر وہ لوگ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. اور یہاں جو لفظ ہے یذکرون، یہ ذکر سے ہے. ذکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یاد دہانی. ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 131 دیکھ لیتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمْ، پھر جب آئی ان کے پاس کیا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ، کوئی خوشحالی. یعنی کیا مطلب ہے؟ مصیبت کے بعد جب خوشحالی آتی ہے، اچھے دن آتے ہیں، قالوا، تو وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ لنا ہذہ، کیا کہنے لگے؟ یہ لنا ہمارے لیے، ہذہ یہ ہمارے لیے ہے، یعنی اس پر ہمارا حق ہے. تو شکر کرنے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہماری وجہ سے ہے. یعنی اس کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ کس کو کریڈٹ دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں. کیا مطلب؟ ہم اسے ڈیزرو کرتے ہیں، ہم میں یہ قابلیت ہے، ہم میں یہ لیاقت ہے، ہم مطلب یہ حقدار ہیں، یہ سب ہماری وجہ سے. لنا حاصل وہیں تصیب ہوں، اور اگر انہیں پہنچتی ہے سیئہ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، ہاں، اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو کیا ہوا؟ وہیں تصیب ہوں سیئہ یا طیرو، وہ منحوس سمجھتے ہیں کس کو؟ بے موسیٰ علیہ السلام کو،
اور کس کو؟ ومن معہو، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. یعنی ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ جب کوئی تکلیف مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ منحوس سمجھتے ہیں. تو اچھا یہ جو لفظ ہے یتیرو، یہ یتیرو طے سے ہے نا، طائر کس کو کہتے ہیں؟ طے پرندے کو کہتے ہیں. دیکھیں عربوں کے یہاں ایک طریقہ تھا، تو یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ کوئی کام کرنا چاہتے نا، کام کرنا چاہتے تو پرندوں سے وہ لوگ شگن لیتے تھے. کیسے لیتے تھے؟ یعنی پرندوں کو اڑاتے تھے. اگر پرندہ اڑ کر دائیں جانب چلا جاتا تو وہ کیا سمجھتے تھے؟ یہ صحیح ہے، کام درست ہے، اس کو کر لینا چاہیے، اور پھر وہ کام کر لیتے تھے. اور اگر پرندہ اڑ کر بائیں طرف چلا جاتا تو وہ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ غلط سمجھتے تھے، اور پھر اس دن وہ کام بولا اس دن نہیں کرتے تھے. کہ یہاں ان لوگوں نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو کیا کہا؟ منحوس کا. یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری پریشانی، یہ ساری مصیبتیں کس کی وجہ سے آئی ہے؟ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے آئی ہے. تو یہاں فرمایا جائے الا، الا خبردار، سنو، کیا؟ انما بے شک، طائرہم ان کی نحوست، ان کا نصیب کہاں ہے؟ عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. یعنی وہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ کون کس حال میں ہے. انسانوں کو تو اپنے عاقبت، اپنا انجام، اپنا حال کچھ پتہ نہیں ہوتا. پھر فرمایا جا رہا ہے ولیکن، لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے. یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ کہ لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اب میری بہنیں، اب بات یہ آتی ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شگن لینا چاہیے؟ جیسے کہتے ہیں یہ دن اچھا ہے، ہاں، اور یہ دن برا ہے، یہ دن اچھا نہیں ہے، یہ دن برا خراب ہے، یا فلاں شخص بہت بابرکت ہے، فلاں شخص منحوس ہے. خاص طور پر وہ عورتیں جو بیچاری بیوہ ہو جاتی ہیں ان کو تو اور لوگ بہت زیادہ منحوس سمجھتے ہیں. کوئی خوشی کے موقع ہو یا کچھ ہو تو ان کو تو کنارے رکھتے ہیں، کہیں ان کا منحوس، کہیں ان کا سایہ ہم پر نہ پڑ جائے. مطلب اس طرح سے لوگ نہ کرتے. اب یہ ہے کہ شگن کے بارے میں پھر یہ ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. دیکھیے شگن لینا شرک ہے. حدیث میں آتا ہے شگن لینا شرک ہے، اور پرندوں سے لینا منع ہے. الطیرۃ شرک، شرکن، یعنی پرندوں سے شگن لینا شرک ہے. اور ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے میری بہنیں بتائیے؟ آپ لوگ بھی بولتے چاہیے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نا. کوا بول پڑا تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مہمان آئے گا نا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ شگن لیا نا. لا علمی اور جہالت میں، بے خبری میں ایسی کتنی ہی باتیں جو ہم منہ سے نکالتے رہتے ہیں. بلی کالی گزر گئی، راستہ کاٹ دیا، اب کیا ہوگا؟ اب کام نہیں ہوگا، اب کام خراب ہو جائے گا. نمبر 13 آ گیا، اس کو منحوس سمجھتے ہیں. اور کیا کیا ہے بتائیے؟ جوتی پر جوتی چڑھ گئی تو کیا کہتے ہیں؟ سب سفر ہوگا نا. ہچکی آئی تو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے یاد کیا. زبان کٹ گئی تو کسی نے بد دعا دے دی. کتا رویا اور پتہ نہیں کیا بلا آئے گی. اس طرح کتنی یہ سب باتیں بیکار کی باتیں ہیں. ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ہم سب کو پورے شعور کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ایسے سارے خیالات اپنے دماغ سے پوری طریقے سے باہر نکال دینا چاہیے، ورنہ ایسی باتیں میری بہنیں ایمان کو نقصان دینے والی ہوتی ہے نا. یہ تو شرک میں شامل ہے. نہ تو کسی کے آنے سے کچھ ہوتا، نہ کسی کے جانے سے، نہ کوا بولنے سے، نہ کسی پرندے سے، نہ کسی اور سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب دیکھیں چاند گرہن ہوا، اس وقت آپ کے صاحبزادے تھے، اس کی وفات ہوئی تھی. اس موقع پر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس کا تعلق کسی کے موت اور حیات سے نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. یعنی کسی کے فوت ہونے سے چاند گرہن نہیں ہوتا، ہاں، یا اس کا کسی سے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کسی کے فوت ہونے سے یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں. یعنی کسی کے فوت ہونے سے چاند گرہن نہیں ہوتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 132. وقالو، انہوں نے کہا، مہما، کیا کہا؟ خواہ، ہاں، وقالو مہما، خواہ یا جب کبھی، تاتنا، جب کبھی تو لایا، بہی، بہی ساتھ اس کے، تاتنا بہی، یعنی جب کبھی تو لایا ہمارے پاس اس کو، من آیتن، کوئی نشانی، یعنی کہ تو ہمیں اس کے ساتھ، من آیتن، کوئی بھی نشانی، لتسحرنا بہا، لتسحرنا، کہ تو ہمیں
کیا کرے مسحور کر دے بہا ساتھ اس کے، یعنی جب کبھی تو لایا ہمارے پاس اس کو کوئی بھی نشانی کہ تو ہمیں اس کے ساتھ مسحور کر دے، یعنی کہ جب کبھی بھی تو ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لائے کہ تو ہمیں مسحور کر دے، سیر زدہ کر دے، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ فما نانو، تو ہم کیا آئیں گے؟ نہیں، نحنو ہم، تو ہم نہیں لکا تجھ پر بمومنین، تو ہم تجھ کو ماننے والے نہیں ہیں، یعنی ہم مانیں گے ہی نہیں تجھے، خواہ تو کوئی بھی نشانی لے آئے، کچھ بھی کرے، کیسے بھی کہے، ہم تجھ کو ماننے والے نہیں، تجھ پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو یہ کیا ہے میری بہنیں؟ یہ ہٹ دھرمی کی ہے نشانیاں ہیں، یعنی کوئی بھی دلائل ان کے سامنے پیش کرو، کوئی نشانیاں دکھا دو، کوئی معجزات دکھا دو، ہاں کچھ فائدہ نہیں، یعنی کوئی چیزیں ان کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے، یعنی جس نے کیا کیا، سوچ لیا ہاں کہ ہمیں ماننا ہی نہیں، تو اس کو کوئی بھی چیزیں فائدہ نہیں دے گی۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 133، اس پر مزید آگے کچھ آزمائشیں آتی ہیں ان پر۔ فارسلنا، پس ہم نے بھیجا، کیا بھیجا؟ علیہ ان پر، الطوفان، ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ طوفان کیا ہوتا ہے میری بہن؟ یہ آزمائش ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں، وارننگ ہوتی ہے نا، یعنی اس بڑے دن کے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ طوفان بھیجا، بارش اور آندھی کا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اتنا زبردست طوفان تھا کہ جس سے ان کے گھر ڈوب گئے اور یہ خود بھی کیا ہوئے؟ پانی میں ڈوب گئے تھے۔ آگے ہے والجراد، جراد کس کو کہتے ہیں؟ ٹڈیاں بھیجی، ٹڈی دل بھیجے، جو کیا کرتے ہیں؟ کھیتوں کو نقصان دیتے ہیں، یعنی ٹڈیوں کے ٹڈیاں ان کے کھیتوں پر مسلط کر دی۔ والقمل، قمل کس کو کہتے ہیں؟ گلے کو جو کھانے والا جو کیڑا ہوتا ہے نا، گھن، جسے ہم لوگ گھن کہتے ہیں نا، ہاں تو قمل یہ غلہ کھانے والا کیڑا یعنی گھن۔ اور جوؤں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ کھانے پہ ان کے جسم میں ہر طرف یہ ہے نا جوئیں تھی، یہ اللہ کا میری بہنیں بہت زبردست عذاب تھا ان پر۔ وہ دفادی میڈک کو کہتے ہیں، ہر جگہ ہر طرف ہاں میڈک ہی میڈک تھے۔ ہاں دم کس کو کہتے ہیں؟ خون، ہر چیز میں خون، پانی میں، کھانے میں، ہر جگہ خون ہی خون تھا۔ اور پھر آیات مفصلات، کیا فرمایا جائے؟ یہ نشانیاں تھی، کیسی؟ مفصلات، فصل سے کھول کر بیان کر دی، الگ الگ، یعنی یہ سارا عذاب ایک ساتھ ان پر نہیں آیا تھا، الگ الگ کر کر آئے تھے ان پر، باری باری، ون بائی ون آیا تھا۔ آگے کیا؟ فاستکبروا، انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ اور کیا تھا؟ وکانوا، اور وہ تھے قوم مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ کیوں مجرم قوم تھے؟ ان کے تکبر کی وجہ سے، ان کے حق کے انکار کی وجہ سے، حالانکہ حق ان کے سامنے کھلا کھلا موجود تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ حق کا انکار کیا۔ دیکھیے میری بہنیں، سارا عذاب جیسے میں نے کہا نا، آیات مفصلات الگ الگ کر کے آئیں۔ جب دیکھیے پہلا جب ان پر عذاب آیا، ہاں فارسلنا علیہم طوفان، تو جب ان پر پہلا عذاب آیا جو طوفان کی صورت اختیار کر گئی تھی، اس سے کیا ہوا؟ ان کی فصلیں پانی میں ڈوب کر تباہ ہونے لگی۔ تو وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے التجا کی کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اگر بارش تھم گئی اور ہماری فصلیں بچ گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ دعا کی، تو بارش رک گئی، فصلیں بھی بچ گئی، لیکن پھر وہ کیا کی؟ اپنے عہد سے پھر گئے۔ پھر ان کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پکی ہوئی تیار فصلوں پر ٹڈیاں دل کے دل بھیج دیے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ٹڈیاں ان کی ساری فصلوں کو چٹ کر جائیں گی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے آئے اور پہلے کی طرح اللہ سے دعا کی، درخواست کی، تو آپ کی دعا سے انہیں اس عذاب سے بھی نجات مل گئی، اور انہوں نے غلہ کاٹ کر گھروں میں محفوظ کر لیا۔ پھر اکڑ گئے، پھر انکار کر دیا، پھر نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے ذخیرہ کردہ غلے میں سرسری کا عذاب دے دیا، جو جیسے قبل، جوئیں، جیسے بولتے ہیں نا چچڑی بھی بولتے ہیں نا، سرسریاں، اور ایسے ہی بہت سے دوسرے کیڑے۔ کہ کیا ہوا؟ یہ جو امت جو تھی نا، وہ ذخیرہ کردہ غلہ پڑا ناکارہ ہو گیا، غلے کو کھا گئی نا یہ ساری کیا کہتے ہیں قمت۔ یہ صورتحال دیکھ کر پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا عہد بھی کیا کہ جب آپ کی دعا سے یہ عذاب دور ہوا تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ شکنی کی، پھر عہد کو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل کیا کہ میڈکوں کی اس قدر بہتات ہو گئی، اتنے میڈک ہو گئے، کھانے پینے بیٹھنے اٹھنے ہر طرف سے میڈک چڑھاتے،
کبھی کھانے میں جا پڑتے، کبھی سالن کے برتن میں جا جاتے، کبھی ان کے کھانے کے لیے کھولے ہوئے منہ میں، ہاں ہر طرح. اور پانی پیتے تو وہ خون کی شکل اختیار کر جاتا. غرض جب ان کا جینا دوبھر ہو گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور وہی التجا کی اور دعا کی. تو آپ نے پھر دعا کی جس سے ان کا عذاب بھی ٹل گیا، مگر پھر بھی وہ کیا ہو گئے، اکڑ بیٹھے. یعنی ان سب تنبیہات کو انہوں نے کیا سمجھا؟ جادو کے کرشمے سمجھا، یہ جادو ہوا. ہاں، اور وہ ایمان نہیں لائے. آیت نمبر 134 دیکھ لیتے ہیں. وَلَمَّا وَقَعَ، اور جب واقع ہو گیا، علیہم ان پر، کیا؟ رجز، عذاب. یعنی اور جب واقع ہو گیا ان پر عذاب. ہاں، کون سا عذاب؟ یا تو پچھلے عذابوں میں سے کوئی ایک ہوگا، ہاں، یا پھر طاعون، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل پر طاعون بھی آئے گا. دیکھیں بخاری اور مسلم میں اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ایک ایسا عذاب ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر اور تم سے پہلے قوموں پر بھیجا تھا. اس لیے اگر کسی جگہ طاعون ہو، ہاں، تو خود وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہاں پیدا ہو جائے جہاں تم ہو تو وہاں سے مت بھاگو، یعنی یہاں وہاں مت پھرو اور وہ بیماری دوسری جگہ نہ پھیل جائے. اچھا، رجز مطلب کہتے ہیں نا، یہ ایسا عذاب ہوتا ہے نا جو بولتے ہیں نا کپ کپانے والا، لرزانے والا، شدید قسم کا عذاب کو رجز بولتے ہیں. ہاں، قالو، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے. کیا؟ کس کو کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ. کیا کہا؟ ادعو لنا، کیا کہا؟ دعا کرو ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے. ہاں، کیا انہوں نے کہا؟ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یعنی خود نہیں دعا کریں گے اور نہیں جھکیں گے. بما عہدہ، بوجہ، ہاں، بوجہ اس کے، عہدہ اندکا، بوجہ اس کے، اس نے عہد کیا ہے، اندکا تیرے پاس، یعنی تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تیرے رب نے. کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے؟ ہاں، کہ وہ تیری دعائیں سنے گا، تیری دعا قبول ہوگی، یا جو نبوت اس نے تجھ کو عطا کی ہے اس وجہ سے تیری دعا قبول ہوگی. آگے فرمایا جا رہا لئن، البتہ، ہاں، لئن کشفتا، البتہ اگر تو نے، کشفتا، ہاں، کھولا، ہم سے، انا، ہم سے، کیا ہے؟ الرجز. ہاں، لئن کشفتا ان رجز، البتہ اگر تو نے کھولا ہم سے اس عذاب کو، تو کیا ہوگا؟ لنؤمنن لکا، تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تیرے لیے، یعنی تجھ پر ایمان لائیں گے. وَلَا نُرْسِلَنَّ، اور ہم ضرور بھیجیں گے، معاکا، تیرے ساتھ، بنی اسرائیل کو، یعنی ہم تیری بات مان بھی لیں گے، تجھ پر ایمان بھی لے آئیں گے، اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج بھی دیں گے. اگر تو ہمارا عذاب ٹال دے، اگر تو ہمارا عذاب دور کر دے، اگر تو ہٹا دے، تو ہم بھی تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ ہاں، نرمی کریں گے. ہم تجھے مان جائیں گے کہ واقعی تو سچا رسول ہے، اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. آیت نمبر 135 دیکھ لیتے ہیں. فلما، ہاں، پھر جب، کشفنا، ہم نے ہٹا دیا، عنہم، ان سے، الرجز، عذاب، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب ہم نے ان کی مصیبت ڈال دی، جیسے کہ میں آپ کو اس سے پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ کس طرح وہ بار بار آتے اور موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کہتے، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہر بار دعا کرتے ان کی مصیبت ٹل جاتی تو پھر وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہم نے کیا کیا؟ ان کی مصیبت ٹال دی. ہاں، مصیبت ٹال دی. الی اجل، ایک وقت تک، ہم بالغوہ، ایک وقت تک، ہم بالغوہ، وہ پہنچنے والے تھے اس کو. بالغون جو ہے بالغ کی جمع ہے نا، پہنچنے والا. دیکھیے بچہ بھی جب بڑا ہو کر جوانی کی، بچہ جب بڑا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہو جاتا ہے، جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے نا. ہاں، تو بالغ، جو بچہ جو بالغ ہو جاتا ہے وہ کیا؟ جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے نا. تو بالغ جو ہے کا مطلب ہوتا ہے پہنچنے والا. اچھا، یہاں جو فرمایا جا رہا ہے الی اجل، یہاں کس اجل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ ہاں، جس کو انہیں پہنچنا تھا. یہاں اجل سے مراد خاتمے کا وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاتمے کا ایک وقت مقرر کر رکھا تھا نا. ہاں، اس سے پہلے تو انہیں دنیا سے نہیں جانا تھا نا، وہ وقت انہیں پورا کرنا تھا. لیقضی اجل مسمى، یعنی اللہ ہر روز زندگی کا ایک وقت دیتا ہے نا، تاکہ ہر شخص کی جو لکھی ہوئی عمر ہے وہ پوری ہو جائے. ہاں، تو اقوام کی اور افراد کی دونوں کی عمر لکھی ہوئی ہے کہ کس کو کتنا جینا ہے.
یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کا عذاب ٹل گیا اور ان کو اپنے خاص جینے کی جو مدت تھی، عمر تھی، جو مہلت تھی، اس تک مہلت ان کو مل گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اذا ہم ینکثون، جب وہ توڑنے لگ گئے۔ کیا توڑنے لگ گئے؟ اپنا عہد، یعنی انہوں نے کیا کیا؟ اپنے عہد کو توڑ دیا، یعنی بولتے ہیں واپس اپنے کفر پر اڑ گئے، یعنی اپنے کفر پر آ گئے۔ یہ جو نکاسا، نون کاف سیا، جو ہے نا نکاسا توڑنے کے معنی میں آتا ہے، خاص طور پر عہد توڑنے کے لیے یہ نکاسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کہ اب تمام چانس ختم ہو گئی۔ اب آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 136 دیکھ لیتے ہیں۔ فانتقمنا، آیت نمبر 136 دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ ان سے انتقام لیا۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم، اور ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ کہاں؟ فی الیم، سمندر میں۔ کیوں؟ بانہم، کیونکہ کیا تھے؟ انہوں نے کذبوا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ جھٹلایا تھا بآیاتنا، ہماری آیات کو۔ وکانو، اور وہ تھے انہا، اس سے غافلین، اور وہ تھے ان سے غافل۔ تو غافل کی جمع کیا ہے؟ غافلین، یعنی وہ ان سے غفلت برت رہے تھے۔ کس قسم کی غفلت برت رہے تھے؟ کیسے غافل تھے؟ کیسے غافل تھے کہ ان کی یہ سوچ تھی نا کہ ہم جو بھی کریں کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہر تکلیف کے بعد ان کی تکلیف ختم ہو جاتی، ان کی تکلیف دور ہو جاتی، برے دن آتے پھر اچھے دن آ جاتے، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ تو زمانے کا ہیر پھیر ہے، یہ تو ایسے ہوتے ہی رہتا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کیا کمال ہے، اچھے برے دن تو آتے رہتے ہیں۔ میری بہنیں، ان لوگوں نے ہر چانس کو گنوا دیا اور اس بات سے غافل تھے کہ ایک دن ان کی پکڑ ہوگی۔ اور یہ صرف فرعون اور اس کے قوم کا حال نہیں ہے، بلکہ ساری گمراہ اقوام کا یہی حال تھا کہ وہ اصل حقیقت سے غافل رہے۔ اتنی بڑی سچائی کہ ایک روز قیامت آنی ہے، اسی کو بھلائے رکھا، اسی کی طرف غافل رہے، اسی کی طرف توجہ نہیں دیے۔ میری بہنیں، کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے نا کہ انسان ایک سچائی کو، ایک حقیقت کو جان کر آنکھیں بند کیے رکھے اور اس کے لیے کچھ بھی تیاری نہ کرے۔ آیت نمبر 137 دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے بنا دیا، قوم کو، قوم سے یہاں کون مراد ہے؟ بنی اسرائیل۔ الذین، وہ جو، کانو تھے، یستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے۔ یہ دعا دین فے، ضعیف بولتے ہیں، ضعیف کمزور کو بولتے ہیں نا، یعنی وہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے غلامی کی وجہ سے نا، تو کیا بنا دیا؟ مشارق الارض، کیا بنا دیا؟ زمین کے مشرقوں کا، ومغاربہا، اور اس کے مغربوں کا۔ تو اس سے کیا مراد ہو گئی؟ اس سے مراد مصر اور شام کا علاقہ ہو گیا نا، یعنی زمین کے مشرق اور مغرب کا ہم نے کیا کیا؟ ان کو وارث بنا دیا۔ کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ وہ قوم جو غلام تھی، گری پڑی تھی، ذلیل تھی، جس سے محنت مزدوری کرائی جاتی تھی، جس کی کوئی عزت نہیں تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ وارث بنا دیا ان چیزوں کا جو ظالموں کے پاس تھا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے اللاتی بارکنا، وہ جو ہم نے برکت رکھی تھی، فیہا، اس میں، وتمت کلمتو، اور پوری ہو گئی بات، ربکا، تیرے رب کی۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ بات کو کہتے ہیں۔ تو کون سی بات پوری؟ الحسنہ، بھلائی والی، یعنی اچھا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ کیا وعدہ تھا؟ یہ وعدہ تھا بنی اسرائیل سے کیا وعدہ تھا؟ اگر تم صبر کرو گے تو کامیابی تمہارے لیے ہے۔ اور جو یہ حسنہ کا جو لفظ آیا ہے نا، یہ کلمے کی صفت ہے، کلمتو حسنہ۔ تو بنی اسرائیل پر تیرے رب کا وعدہ پورا ہو گیا، کس وجہ سے؟ بما صبروا، صبر کی وجہ سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی اپنی قوم سے کیا کہا تھا، پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، آیت نمبر 128 میں کیا پڑھے ہیں؟ قال موسیٰ لقومہ، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، واسبروا، اور کیا کرو؟ صبر کرو۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے ودمرنا، اور تباہ کر دیا ہم نے، ما کانا، جو کانا تھے، یصنعوا، جو کچھ بناتا تھا، فرعون وقومہ، اور اس کی قوم، یعنی جو کچھ فرعون اور اس کی قوم جو بناتی تھی، کیا بناتی تھی؟ بڑی بڑی عمارتیں بناتی تھی، تو وہ تمام چیزیں کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی۔ دیکھیے میری بہنیں، ایجپشن جو سویلائزیشن جو ہے،
اس کی آرٹ اور کلچر آج بھی دنیا میں نمونہ عبرت موجود ہے نا. یعنی کہتے ہیں جتنی زبردست ترقی انہوں نے مختلف طریقے سے کی وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو کر رہ گئی کیونکہ ان کو بنانے والے چلانے والے ہاتھ ختم ہو چکے ہیں نا. آگے دیکھیے فرمایا جا رہا ہے دیکھیں جو بنانے والے تھے نا وہ نہیں رہے تو وہ سب کچھ کیا ہو گیا خراب ہو گیا. دم مرنا ہم نے برباد کر دیا. ہاں ہم نے کیا کیا تباہ کر دیا. وما کانو یارشون اور جو کچھ وہ اوپر اٹھاتے تھے. یارشون جو ہے عرش سے ہے. کیا اٹھاتے تھے؟ اونچی عمارتیں بناتے تھے. بہرحال بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کامیابی عطا کی اور ان کے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. آگے آیت نمبر 138 دیکھ لیتے ہیں. وجاوزنا اور پار کرا دیا گزار دیا ہم نے بے بنی اسرائیل کو کہاں سے؟ البحر سمندر سے. سمندر سے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پار کرا دیا. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے لفظ ہے نا وجاوزنا. یہ لفظ کہاں پڑھے ہیں؟ دیکھیں طالوت کے قصے میں پڑھے ہیں نا پیچھے کہ البقرہ میں فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا اور فآتوا تو وہ آئے. کون آئے؟ بنی اسرائیل آئے. یعنی سمندر پار کرنے کے بعد وہ آئے. کہاں آئے؟ علی قومین ایک قوم پر کچھ لوگوں پر. کیا کر رہے تھے وہ؟ یا کفونا اعتکاف کر رہے تھے جم کر بیٹھے ہوئے تھے. ہاں اچھا اعتکاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف عبادت کی نیت سے مسجد میں رہنا. اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کی نیت سے مسجد میں رہنا اور باہر نہیں نکلنا. ہاں اور اس میں توجہ تعظیم بھی پائی جاتی ہے. یعنی انسان عبادت کے لیے خاص ہو جاتا ہے اور مخصوص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا دیکھا؟ علی اصنام. انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم یا کچھ لوگ ہیں جو جم کر بیٹھے ہوئے تھے. کہاں؟ علی اصنام اپنے اوپر بتوں کے. علی اصنام لہم اپنے اوپر بتوں کے. جو اصنام جو ہے نا یہ صنم کی جمع کیا ہے؟ اصنام. اچھا میری بہنیں صنم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں لکڑی اور پتھر یا دھات کے بنائے ہوئے بت کو. اور یہ بت خواہ کسی خیالی چیز کا ہو یا حقیقی چیز کا ہو. مثلا جیسے کسی پرندے کا یا جانور کا یا بندر کا یا ہاتھی وغیرہ کا بنا لیا جائے. اور خیالی مطلب جیسے کہ فرشتوں کا پریوں کا بت بناتے ہیں نا اور خاص طور پر عبادت کے لیے بنایا جائے تو وہ کیا ہو گیا؟ صنم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ مجسمہ کس کو کہتے ہیں؟ مجسمہ عبادت کے لیے نہیں بنایا جاتا ہے بلکہ مجسمہ بنانے کے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی کے لیے بنایا جاتا ہے زینت کے لیے بنایا جاتا ہے. اور دوسرا کس کے لیے بنایا جاتا ہے مجسمہ؟ یادگار کے لیے. تو عبادت کے لیے جو بنایا جاتا ہے اس کو صنم کہتے ہیں اور جو خوبصورتی اور یادگار کے لیے بنایا جاتے ہیں اسے مجسمہ کہتے ہیں اور عربی میں تمثال کہتے ہیں. تو کچھ لوگ کیا تھے اپنے بتوں پر یعنی جنہیں وہ الہ سمجھتے تھے ان پر جم کر بیٹھے ہوئے تھے مطلب بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑے بولتے نا ایک دم اس میں عبادت میں لگے ہوئے تھے عبادت کر رہے تھے. اور جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا تو کیا کہا؟ قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے؟ اجعل بنا دے لنا ہمارے لیے بنا دے ہمارے لیے بھی الہن کوئی الہ یعنی ہمیں بھی کوئی ایسی چیز بنا کے دے دو بطور خدا کے طور پر. کما لہم جیسا کہ ان کے ہے. کما لہم آلہہ جیسا کہ ان کے لیے الہ ہے. جیسے ان کے الہ ہے ویسے ہی ہمارا بھی کوئی الہ بنا دو کوئی معبود بنا دو. قالا تو کہا. کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا. کیا کہا؟ انکم بے شک تم قوم ایک قوم ہو تجہلون بے شک تم ایک قوم ہو جو جہالت برت رہے ہو جو جہالت والی بات کر رہے ہو بڑی ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہو. مطلب یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری بہنیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں بنی اسرائیل نا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے لیکن کہتے ہیں ناسمجھی اور کم عقلی کی وجہ سے دیکھا دیکھی نا دوسری قوموں کی پیروی کرنا چاہتی تھی. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسی ناسمجھی کب ہوتی ہے؟ خصوصاً ایک مسلمان قوم کے اندر. بنی اسرائیل جو تھے اپنے دور کے مسلمان لوگ تھے نا پیغمبر کو مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو آخرت کو مانتے تھے
موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مان کر ان کی پیروی میں، ان کی رہنمائی میں ہجرت کر کے نکلے تھے نا، وہاں سے سمندر پار ہوئے تھے نا. تو موسیٰ علیہ السلام پر ان کو یقین تھا نا، یہ پیغمبر ہے، اللہ کے بھیجے گئے رسول ہے. لیکن ایسا انہوں نے پھر کیوں کیا؟ جبکہ عقیدہ ان کا صحیح تھا. اچھا دیکھیں، سب مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہی ہے نا. تمام مسلمان جو دنیا میں، سب کا عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مگر عمل لوگوں کی کیوں مختلف ہو جاتے ہیں؟ سوچیں، مطلب تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ عقیدہ تو لوگوں کا ایک ہی ہے تمام مسلمانوں کا، لیکن عمل لوگوں کے کیوں مختلف ہو جاتے ہیں نا. تو بات دراصل یہ ہے میری بہنیں کہ نا ماحول سے متاثر ہو کر، کیونکہ اس کا شعور کیا ہوتا ہے نا، پوری طرح جاگا نہیں ہوتا ہے نا. یا وہ اپنی کہتے ہیں نا کہ روایتی مسلمان ہوتا ہے، یا صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے نسلی مسلمان ہوتا ہے، شعوری مسلمان نہیں ہوتا ہے. تو جب تک کوئی شعوری مسلمان نہیں بنتا، صرف ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے، تو عموماً کیا ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے، اسے اصل دین اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور نہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے. عموماً پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ماحول سے متاثر ہو کر وہی کچھ کرنے لگتے ہیں جو دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہر وہ چیز جو نفس کو بھلی لگتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور دیکھیں عام طور پر ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں بچوں کے اندر ہوتی ہیں نا، یعنی یہ ایک طریقے سے کیا کہیں گے معلوم ہے، بچکانا مزاج ہوتا ہے. مطلب کوئی میچور سمجھدار انسان ایسا نہیں کرتا ہے. بچکانا مزاج، بچپنا. دیکھیے بچپنا کیا ہوتا ہے، نہ سمجھی کی باتیں کرنا، کیونکہ اس وقت عقل پختہ نہیں ہوئی ہوتی ہے نا، عقل پختہ نہیں ہوتی ہے. اب بنی اسرائیل چونکہ کیا تھے، فرعون کی غلامی میں ایک عرصے تک رہے. کہتے ہیں نا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو غلامی کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، خواہ وہ ذہنی غلامی ہو یا جسمانی غلامی ہو، جس میں انسان کی کہتے ہیں نا اعلیٰ ترین صلاحیت، یعنی اس کا دماغ جو ہے وہ پوری طرح کام نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس سے وہ کام لیا ہی نہیں جاتا نا، دماغ یوز ہی نہیں کیا جاتا ہے، ذہن یوز ہی نہیں ہوتا ہے. تو وہ ایک ایسی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کو وہی کچھ کرنا پڑتا ہے جس کا لوگ کیا کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں. اس کو چاہے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ قوم غلامی میں تھی، ایک عرصے تک تھی. جو ان سے کہا جاتا وہی کرتے، آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن کے خلاف، اپنے دین کے خلاف، اپنی عقل کے خلاف وہی کرنا پڑتا، اور عرصے تک ایسا کرتے رہے. اور جب ان کی اپنی سوچیں، اپنی صلاحیت سو گئی اور سب شعور ختم ہو گیا، تو پھر کیا ہوا، ان کے اندر صرف احساس بھی ختم ہو گیا نا. اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہاں کیا ہوا، یہی کیفیت ہوئی. چاہیے تو یہ تھا مطلب بنی اسرائیل کو کہ اپنے سب سے بڑے دشمن سے نجات پا کر اپنے دین کو پہچان کر دین پر پوری طرح جم جاتے نا. مگر راستے میں دیکھا کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے تھے. وہ منظر ان کو اتنا بھلا لگا. شیطان نے بھی کیا کیا، ان کے عمل کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے دکھا دیا، وہ اس پر ریچھ گئے. تو میری بہنیں، ایسے موقع پر لیڈر کا کیا کام ہوتا ہے، وہ لوگوں کی غلطی پر آگاہ کریں، انہیں شعور دلائیں کہ یہ بات جو تم لوگ کہہ رہے ہو نا، وہ ناسمجھی کی بات ہے. میری بہنیں دیکھا جائے تو یہ کھلا شرک تھا نا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ریئیکشن دیکھو، کیا کہتے ہیں، قال انکم قوم تجہلون کا ریئیکشن دیکھو، جواب کیا دیا، ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ، جہالت کی باتیں کر رہے ہو. یعنی موسیٰ علیہ السلام نہ ان کو ایسی ملامت کرتے ہیں، نہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ تم لوگ تو کافر ہو گئے ہو، تم لوگ تو مشرک ہو گئے ہو، تم لوگ تو ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے. کیا کہا، قوم تجہلون، ناسمجھی باتیں کر رہے ہو. میری بہنیں، آج کل ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر ہمیں ایسے لوگ مل جائیں جو کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چل رہے ہوں، اپنے پرانے رسم و رواج پر چل رہے ہوں، یا وہ لوگ جو ماحول سے متاثر ہو کر جن لوگوں نے کچھ چیزیں اپنا لیا ہے، تو ہمارا ریئیکشن ان کے لیے کیا ہونا چاہیے. جو شرک میں لگے ہیں، جو بدعت میں گرے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے. کیا ہمیں فوراً فتویٰ دے دینا چاہیے کہ تم تو مشرک ہو، تم تو کافر ہو، تم تو بدعتی ہو، جیسے کہ عام طور پر لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں نا. تو کیا کرنا چاہیے، یہ دیکھیں کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کو دین نہیں پتا ہے، ناسمجھی سے یہ لوگ کر رہے ہیں. جب یہ ہمارا رویہ رہے گا تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارے دل میں ایک تڑپ ہوگی ان کے لیے، ایک خیر خواہی ہوگی، بھلائی کا جذبہ ہوگا. اور یہ بھلائی کا جذبہ کیا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، اصلاح پر ابھارتا ہے نا.
اور جو فوراً فتوے دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے دوری بھی بڑھ جاتی ہے، نفرت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اصلاح کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اچھا آگے ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 139 میں، ان ہاؤلائے بے شک یہ لوگ کیا ہے، متبرن کیا ہے، بے شک یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ ہاں متبر جو یہ لفظ ہے کہتے ہیں نا، متبر کس کو کہتے ہیں، ٹوٹے ہوئے برتن کو۔ یہ جو تے بے رے اس کا روٹ ورڈ ہے تبر، تبر کہتے ہیں پگھلانے کے لیے ڈالنے سے پہلے سونے اور چاندی کے ریزوں کو، جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ریزے ہوتے ہیں نا، اس کو تبر کہتے ہیں پگھلانے سے پہلے۔ تو کیا فرمایا جا رہا، انا ہاؤلائے یہ لوگ، کون لوگ، جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ کیا ہے متبر، کیا لکھا ہے، متبرن، جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ کام کیا ہے، متبرن ہے، ہلاک ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اور کیا فرمائے، ما ہم فیہ، وہ ہیں اس میں، یعنی یہ لوگ جس عمل میں مبتلا ہیں وہ عمل کیا ہے، ہلاک ہونے والا ہے، عمل بیکار ہونے والا ہے، وباطلون، اور کیا ہونے والا ہے، باطل ہونے والا ہے، زائل ہونے والا ہے، باقی نہیں رہنے والا ہے۔ کیا، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے، بتوں کی عبادت کر رہے تھے، یعنی یہ سب کام جو اس وقت کر رہے ہیں نا، یہ کام بیکار کے کام ہیں، ان کاموں سے کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ کام کیا ہوتا ہے، انسانوں کی کہتے ہیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ یہ جو کام کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کریں، یہ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے نا۔ دیکھیں جب تک کسی عمل کی بنیاد درست نہ ہو میری بہنیں، تو وہ عمل باقی نہیں رہتا، اور درست بنیاد سے مراد درست عقیدہ۔ دیکھیں جب کوئی بلڈنگ بولتے ہیں نا، کوئی بھی بلڈنگ دیکھیں بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی ہے، رہتی ہے؟ کوئی درخت جڑوں کے بغیر قائم رہتا ہے؟ کوئی بھی چیز بولتے ہیں نا اپنی بیس کے بغیر قائم نہیں رہتی ہے۔ ہاں مثلا اگر ہمارا عقیدہ درست نہ ہو تو ہمارے جو ظاہری عمل ہے نا اس میں استقامت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ جیسے نماز دیکھیں، پابندی سے ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہاں جم کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، فرض سنت نفل کے لیے اپنے آپ کو نہیں تھکا سکتے ہیں، ہمارے اخلاق درست نہیں ہو سکتے ہیں اگر ہمیں ہمارا نا عقیدہ درست نہ ہو اور ہم میں استقامت نہ ہو۔ یک طرفہ طور پر ہم کسی سے بھلائی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی برا بھی کرے تو ہم اچھا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بنیاد ہی کچھ نہیں ہے، بیس ہی کچھ نہیں ہے۔ تو جو شخص صرف اس لیے اچھا کرے کہ اس کے ساتھ اچھا کیا جائے، ہاں تو اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے عمل کی بنیاد کیا ہے، سامنے والے نے اچھا کیا تم نے بھی بدلے میں اچھا کیا، اس کی بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے، اس کا بدلہ، یعنی بدلے کے طور پر کیا۔ تو جو شخص سے بدلے کے طور پر کام کرے تو بدلہ جو بنیاد ہے کسی کام کی، تو پھر کیا ہوا، پھر جیسا کوئی کرے گا ویسا ہی ہوگا۔ اس نے کیا، ایک ہاتھ سے اس نے دیا، دوسرے ہاتھ سے تم نے دیا، لیا اور دیا کیا ہو گیا، سب برابر ہو گیا، ختم ہو گیا، بچا کچھ بھی نہیں۔ تو میری بہنیں جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ بھی اپنی پہلے وہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے نا، وہ بھی اپنی نیکی اور اپنے احسان کو ختم نہیں کرتا، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی اس لیے کرے یا نہ کرے، کوئی اس کے احسان کا بدلہ دے یا نہ دے، وہ کرتا رہے گا، کیونکہ اس کا نیت کیا ہے، وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس کے عمل کے پیچھے ایک مضبوط بنیاد ہے، وہ اس کے لیے کر رہا ہے۔ اور جس عمل کے نیچے مضبوط بنیاد کوئی نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے کر رہا ہے، تو وہ اللہ کے علاوہ تو باقی ہر ایک جانے والا ہے، ہر ایک زائل ہونے والا ہے، ہر ایک باطل ہے۔ جب بنیاد ہی چلے گئے تو پھر کیا ہوا، پھر کام کیسے باقی رہے گا نا۔ تو یہ جو بدلے والا جو معاملہ ہوتا ہے نا، وہ لے دے کے ختم۔ ایسے اعمال قیامت کے دن اڑا دیے جائیں گے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، وہ نامہ اعمال میں کوئی وزن ہی نہیں پائیں گے نا۔ تو یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے، یہ سب لوگ جو کام کر رہے ہیں، جس طرح کا کام کر رہے ہیں، اس عمل کو ختم ہو جانا ہے، زائل ہو جانا ہے، باطل ہو جانا ہے، اس کا نتیجہ کچھ بھی ان کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ وہ کیا کر رہے تھے، بتوں کو پوچھ رہے تھے، اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے کسی کام میں آئیں گے، نہ تو یہ بت ان کی دنیا میں کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی قیامت کے دن ان کے کچھ کام آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں، سب کچھ ضائع ہو جائے گا، سب کی ایک رائے پر پانی پھر جائے گا، اور ان کا کرنا ایسا ہوگا جیسے کہ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ آیت نمبر 140 دیکھ لیتے ہیں۔ قالا، کہا، کس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اغیر اللہ، اگر کیا سوائے اللہ کے، ابغیکم، کیا سوائے اللہ کے میں تلاش کروں، ابغیکم تمہارے لیے تلاش کروں، الہن، الہ کوئی الہ، وہوا
حالانکہ وہ اس نے فضلکم فضیلت دی تم کو علی العالمین. ہاں، حالانکہ اس اللہ نے فضیلت دی تم کو سارے جہان والوں پر. یعنی جس اللہ کا تم پر یہ احسان ہے، تم پر یہ نعمت ہے کہ اس نے تمہیں دوسروں پر چن لیا، تم اس کو چھوڑ کر اوروں کی طرف مائل ہو رہے ہو. اس نے تم پر احسان کیا اور تم اس سے منہ موڑ رہے ہو. اس کے علاوہ کسی اور کو چاہ رہے ہو، کسی اور کو پوچھ رہے ہو. ہم مجھ سے کہتے ہو کہ مجھے بھی ہم لوگوں کو کچھ بت بنا کر دے دو، پتھر ہی لا کے رکھ دو تمہارے پوجنے کے لیے. کیا جواب دو گے اس رب کو جس نے تمہیں جہاں والوں پر فضیلت دی ہے؟ دیکھیے، بنی اسرائیل غلام لوگ تھے، بارہا آپ لوگ سن چکے نا، مظلوم لوگ تھے، پسے ہوئے لوگ تھے، دنیاوی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے پسے ہوئے لوگ تھے. اس کے مقابلے میں فرعونی ہر طرح کا علم اور ہنر سے لیس تھے، مالا مال تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چنا کس کو چنا؟ ان کمزور لوگوں کو چنا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے چننے کی جو پیمانے کچھ اور ہیں. تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں چنا، تمہارے سخت ترین دشمن سے تمہیں نجات دی، ان کو ڈبو دیا، تمہیں بچا لیا، تمہیں سمندر پار کرا دیا، اور تم سمندر پار کرتے ہی فرمائش کر بیٹھے. آگے فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 141 دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ، اور یاد کرو وہ وقت، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے نجات دی من آل فرعون سے، فرعون کے پورے لاؤ لشکر سے تمہیں نجات دی. یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تم کو سوء العذاب، برے عذاب، سخت عذاب. اور کیا کرتے تھے؟ یقتلون، اور قتل کرتے تھے ابناکم، تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو. اور وفی ذالکم، اور اس میں مطلب کس میں؟ اس دکھ اور اذیت میں کیا ہے؟ وفی ذال بلاؤن، آزمائش تھی. من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. تو اس طرح سے وہ تمہارے ساتھ آل فرعون سلوک کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، لونڈی غلام بنا لیتے تھے، ہر طرح کا ظلم ستم کرتے تھے. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی. میری بہنیں یہ ساری باتیں پیچھے گزر چکی البقرہ میں، آپ سب کو بہت اچھے سے ساری چیزیں معلوم ہوگی. اور یہاں ہمارا 16واں رکوع مکمل ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.